اس وقت ہم عقیل کریم جیڈی صاحب پیٹرن براؤن برانڈ پاکستان اور چیئرمین AKD گروپ سے مخاطب ہیں. عقیل بھائی، اس وقت جو بارڈر پہ ٹینشن ہے اس میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں انڈیا کو؟ دیکھیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کلیئر میسج دیا تھا کہ آپ کچھ بھی کرو گے ہم جواب دیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جنگ مسئلے کے حل نہیں ہے، جنگ کر کے سوائے اپنی عوام کو تباہی دینے کے اور کچھ نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے اسپیشلی جو بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہم مل کے غربت سے لڑتے ہیں، غربت کو ختم کرتے ہیں. انڈیا کا بھی غربت کا بہت بڑا ایشو ہے، پاکستان کا بھی غربت کا ایشو ہے، لیکن پاکستان کا قدرے کم ہے. انڈیا کی حالت اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ بری حالت ہے، اور ہم بار بار لڑ کے کچھ بھی نہیں دے سکتے اپنی عوام کو. آئے ہم ان کو خوشیاں دیتے ہیں، ان کی غربت کو کم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا میسج نہیں ہو سکتا. ہماری افواج پاکستان، ہمارے آرمی چیف نے بھی تحمل سے جواب دیا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. کشمیر ایشو آج کا نہیں ہے اور یہ چلا آ رہا ہے. وہاں جتنا زیادہ کشمیریوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جتنی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اور دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہم پاکستانی کسی بھی صورت میں اس ایشو سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ ہمارے لیے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اتنے کشمیریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اتنی قربانی دی ہے، نسل کی نسل اجاڑ دی گئی ہے. تو کیا انڈیا کی عوام خود اب فیل کر رہی ہے کہ یہ ایشو ریزالو ہونا چاہیے، اور آپ کسی کو گولیوں سے ان کا منہ بند نہیں کر سکتے. اگر بند کرنا ہوتا تو یہ ایشو ابھی تک ختم ہو گیا ہوتا. وہ ایشو دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر آنے والے دن میں وہ بہت ہی زیادہ اس کا لوگ اظہار کر رہے ہیں. اب ینگ بچے روڈوں پہ ہیں، تو کیا آپ ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ان کے اوپر آپ گولیاں برسا رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ کسی صورت مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی عوام بھی نہیں چاہتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہو. چند ایکسٹریمسٹ ڈیفینیٹ انڈیا کی اس ہر درمی کے ساتھ ہے، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی بھی آدمی، پڑھا لکھا آدمی کبھی نہیں سوچ سکتا کہ جنگ مسئلے کا حل. آج کے دور میں جنگ نہیں ہو سکتی. ایک دور تھا جب جنگیں ہوتی تھی، اب جنگ ہو نہیں سکتی، اور نہ ہونے کی وجہ دونوں نیوکلیئر پاور ہے. یہ جو چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے آرمی چیف نے آپ کو کھلی آفر دی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں دہشت گردی کہاں سے ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہر اس آدمی کو جو اس دہشت گردی میں انوالو ہوگا اس کو سزا ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت کوئی ملک یہ میسج دے رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں دے رہا، اور اس کو انڈیا کو چاہیے اس کے اوپر سنسیئرٹی سے جواب دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے آ کے اٹیک کیا، آپ کا اٹیک کمپلیٹ فیل. پاکستان نے جواب دیا، ہماری افواج نے وہ کام کیا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری ایئر فورس نے وہ کارنامہ دکھایا کہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. لیکن یہ سب کچھ ہمارے لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تو ایک ری ایکشن ہے، ایکشن پہ ری ایکشن ہوا ہے. اس کے باوجود بھی وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہ کرتے ہوئے یہ واپس آ گئے، اور کامیابی سے واپس آئے. ابھی بھی انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم بزنس کمیونٹی ہے، ہم اپنے ملک اور ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف، افواج پاکستان کے چیف، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی یہ لے کے چل رہے ہیں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. کیونکہ کسی اسٹیج پہ بھی انہوں نے اس جنگ کو بڑھانے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے جنگ کو روکنے کی بات کی ہے. انہوں نے ان لوگوں کو جو افیکٹو ہیں ان کو سنبھالنے کی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جرنلسٹ کو چاہیے
کہ وہ پاکستان کے اس موقف کو ہائی لائٹ کرے اور اس کو ہائی لائٹ کر کے اپنی گورنمنٹ کو کنوینس کرے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے ٹیبل پہ بیٹھو، بات چیت کرو، اور ہر اسٹیج پہ کوئی ملک اس طرح بات نہیں کرتا، نہ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمارا تو دین یہ کہتا ہے کہ آپ بیٹھ کے مسائل کو حل کریں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اللہ نہ کرے اور جنگ تھوپی گئی تو میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کا بھرپور جواب دینے کی ہماری آرم فورسز میں پوری صلاحیت ہے۔ سالوں سال سے ہماری فوج اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، اور جتنی قربانی ہماری آرم فورسز نے دی ہے شاید دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنے سال حالت جنگ میں رہنے کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری افواج کو پھر آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ افواج پاکستان دنیا میں بہت سارے کمپٹیشن ہوئے ہیں، جس بھی کمپٹیشن میں پاکستان کی افواج گئی ہے ہر جگہ سے کامیابی سے لوٹی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ مقابلے ہوں، چاہے کمپٹیشن ہو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے لیے اس سے اچھا میسج نہیں ہو سکتا۔ میں عقیل کریم ڈھیڈی ایک بزنس مین ہوں، اور بزنس مین بھی کبھی نہیں چاہتا کہ جنگ بڑھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر جنگ تھوپی جائے گی تو مجبوری ہوگی لڑنے کے لیے، لیکن اس اتنے زبردست گیسچر ہمارے پرائم منسٹر نے دکھایا ہے، اور انہوں نے کسی بھی جب پاکستان کامیاب بھی ہوا تو انہوں نے اپنے کامیابی کے گن نہیں گائے، انہوں نے صرف یہی کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے آرمی چیف نے بھی کامیابی کے بعد بھی ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ یہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو خدا را انڈیا کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بیٹھ کے بات چیت کریں۔ کشمیر ایشو کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں نا، اور وہ ایشو تو ریزالو ہونا ہے، تو سب سے پہلے بیٹھ کے اس ایشو کو کیوں نہیں ریزالو کرتے؟ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم بار بار اپنی عوام کو تکلیف میں ڈالیں؟ کیونکہ ہم اس جنگ میں کتنا نقصان اٹھائیں گے یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کتنا بڑا بجٹ اس جنگ میں ضائع ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہی بجٹ آپ اپنی عوام پہ خرچ کریں۔ بڑی مہربانی۔